اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مالک الملک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ محمد اور محمد کی اولاد کے اوپر درود اور سلام سے میں اپنی اس بات کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ مالک کا حبیب، مالک الحمدللہ رب العالمین کی ہستیوں کا، اس کی ہستیوں اور اس کی رفتوں کا مالک، اس کا حبیب، جہاں جہاں اس کی ملک ہے وہاں وہاں کے لیے وہ رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین جیسی لافانی اختیاروں کا مالک، اس مالک کے حبیب کا سب سے محبوب بندہ، اس کا نام ہے حسین۔ کون؟ حسین بن علی و فاطمہ بن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس شانوں کا مالک ہے کہ جو اپنے نانا کی جب پشت پہ سوار ہوا تو نانا نے اس وقت تک اس کو پشت سے اتارا نہیں جب تک حسین خود پشت سے نہیں اترا۔ اب اس کا مطلب کوئی بدبخت اور کوئی بدبودار بندہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی نانا کی محبت تھی، نہیں، وہ نانا یہ سمجھا رہا تھا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اور پھر اسی قرض کی انجام دہی اس حسین نے اس کربلا کے تپتے صحرا میں یہ 72 لاشیں قربان کر کے یہ بتایا کہ اے میرے نانا، جب میں تیری پشت پر سوار تھا اور تم نے 72 دفعہ یہ پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، تو میں آج 72 لاشیں قربان کر کے اس امت کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ یہ کسی نانا کی نواسے کے ساتھ یا نواسے کی نانا کے ساتھ محبت کا عنصر نہیں تھا، یہ الحسین منی وانا من الحسین کی حدیث کی عملی تفسیر تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ اور پھر یہ ہوا کہ کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ کیا یہ کوئی دو جانوں کی، دو نانا اور نواسے کی آپس کی محبت کا کوئی امتزاج تھا، نہیں۔ اگر یہ وہ ہوتا تو اللہ پاک سورہ نجم میں یہ کبھی نہ فرماتا کیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی اپنے پاس سے کچھ بولتا نہیں ہے، کچھ کرتا نہیں ہے، کچھ کہتا نہیں ہے، جو کچھ کرتا کہتا بولتا اور عمل کرتا ہے یہ اللہ کی اس کے اوپر وحی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا حکم تھا کہ محمد جب تک حسین نہیں اترے گا آپ نے سجدے کو مختصر نہیں کرنا، آپ نے سجدے کو طول دینا ہے۔ تو اس کے لیے اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ اس حسین نے اس امت کو وہ شعور دیا کہ یہ امت ایک راہ پر گامزن ہوئی۔ اس لیے شعور کے امام، جو شعور ہے نا، اس شعور کے امام کو حسین کہتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی مذہب کی، کوئی ملت کی، کوئی مسلک کی کوئی قید نہیں ہے۔ جو حسین کو مان گیا وہ شعور کو مان گیا، اور اس کو اللہ پاک لازمن 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 ہدایت کے راستے پر بھی چلاتا۔ جس طرح آج کے بعض لوگ ہیں نا، بعض بدبخت یہ اس آیت کی ایک غلط مطلب بیان کرتے ہیں، غلط توجیہ کرتے ہیں اور غلط جگہوں پر لگاتے ہیں، اور اس آیت ہی کے، میرا خیال ہے اس ہی کی غلط توجیہ کا ان کے اوپر وہ جرم پڑ چکا ہے کہ ان کے لیے بخشش کے دروازے ہی بند ہو چکے ہیں۔ وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج پاکستان میں ایک لاشعوروں کا اور بے شعوروں کا ایک گروہ اس آیت کو ہر جگہ پر، ہر پوسٹر کے اوپر یہ لگاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر تم آسم مدین سے کس کی مدد مانگ رہے ہو؟ تم پھر امریکہ سے کس کی مدد مانگ رہے ہو؟ تم پھر لوگوں سے کس کی مدد مانگ رہے ہو؟ جو اس آیت کے عملی مصداق ہوتے ہیں وہ حسین یا حسین کے وہ 72 سوار ہوتے ہیں کہ جن کے پاس پورے اختیارات تھے۔ اگر حسین یہ دعا کرتا، آج کا چھوٹا چھوٹے جو پیر ہیں، یہ نوسرباز قسم کے لوگ یہ دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کہ اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، اس کے لیے مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ کیا حسین یہ دعا کرتا تو کیا وہ مشکل دور نہ ہوتی؟ لیکن کیا ہونا تھا یا کیا بات تھی اس کی؟ اس کا توجیہ، اس کی اصل، اس کی حکمت یہ تھی، اس کے معاملات یہ تھے، اس کی وفاؤں کا چیپٹر یہ تھا کہ حسین نے یہ کر کے بتایا، حسین نے یہ عمل کر کے بتایا، حسین نے تقریر تحریر سے کر کے بتایا۔ اور جب میں جس ٹاپک کے اوپر چھوٹی سی بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا، جو میری اس وقت ذہن میں آئی وہ بات کیا تھی؟ حسین نے اپنے کردار سے جب
عصر کے وقت 10 محرم سن 61 ہجری کو حسین کا سب کچھ لٹ گیا. حسین کے 72 ساتھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے. حسین کے بھتیجے قربان ہو گئے. حسین کے بھانجے قربان ہو گئے. حسین کے بہنیں اپنی چادریں دین اسلام پر قربان کر دیں. جب سب کچھ ہو گیا، جب حسین کے بھائی سارے 6 کے 6 بھائی حسین کے نام محمد پر قربان ہو گئے، تب بھی حسین جب گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدیوں کے سامنے آیا تو حسین نے اس وقت ایک جملہ کہا. حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا کہ حل من ناصر ینصرنا، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کو آئے؟ جبکہ اس وقت حسین کو یہ پتا تھا، حسین مقام معرفت کا سپاہی تھا، حسین مقام معرفت کا سالار تھا، حسین مقام معرفت کا سپہ سالار تھا، حسین مقام معرفت کا امام تھا. لیکن حسین نے اس امت کو یہ کر کے بتایا کہ یہ میں صدا کیوں لگا رہا ہوں، کیونکہ جو مستقبل میں لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی یہ میری صدا ہے. یہ صدا صرف میری ان کے لیے نہیں ہے، یہ بدبخت جو یہاں کھڑے ہیں ان کے اوپر تو اللہ نے مہر لگا دی ہے. یہ صدا میری کس کے لیے؟ یہ صدا میری ان کے لیے جو مستقبل میں آئیں گے اور راہ حق کے مسافر بنیں گے. تو وہ لوگ ہوں گے جو میرے مشن کے اوپر قربان ہوں گے. تو اس لیے خدا را یاد رکھیں، ہم سارے صرف 10 محرم اور 10 محرم کے 10 دنوں میں حسین کی یاد مناتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہم نے حسین کا حق ادا کر دیا. اللہ معاف کرے، حسین کی تو ایک انگلی کا جو حق ہے، ایک انگلی جو میدان کربلا میں کٹی ہے، اس کے حق کے اوپر اگر پوری کائنات ذبح ہو جائے تو اس ایک انگلی کا بھی فدیہ ادا نہیں ہو سکتا. اس ایک انگلی کا بھی جو ہے نا، اس ایک انگلی کا بھی حق پورا نہیں ہو سکتا. لیکن کیا ہے بات، یہ ہے اس کا تناظر یہ ہے، اس کی توجیہ یہ ہے کہ حسین نے جب یہ کر کے بتایا تو حسین نے یہ چیز عملاً تمام لوگوں کو بتائی کہ مجھے پانی سے زیادہ مجھے کس کی ضرورت ہے؟ تمہاری لبیک کی، تمہاری اس چیز کی جس چیز کے سہارے، جس چیز کے وسیلے سے، جس چیز کی ڈائریکشن سے تم نے وہاں تک پہنچنا ہے. تو اس لیے خدا را یہ کوشش کریں کہ پانی سے زیادہ لبیک کے اوپر زور دیں اور وقت کے ہر یزید کو للکاریں. وما علینا الا البلاغ المبین.